لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے اپنے معروضات میں جو باتیں عرض کی تھیں ان کا تعلق عقیدے سے تھا۔ ہر مسلمان کا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات پر اور میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی ختم نبوت، آپ کی عظمت تا قیامت پر ایمان جب تک صحیح نہیں ہوگا نجات نہیں ہوگا۔ اور ایمان کے صحیح ہونے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے، پرکھ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ۔ جتنے دین والے لوگ گزرے ہیں، محدثین گزرے، فقہا گزرے، علماء گزرے، اللہ کے اولیاء گزرے یا موجود ہیں، ان سب کی پرکھ بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ۔ اس کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پر ایمان ہو کہ وہ معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے صفات خاصہ میں بھی کوئی شریک نہیں، اور جتنی عبادت کی قسمیں ہیں جمیع قسم کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ استغاثہ یعنی سور پکار، دکھ سکھ میں پکارنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور اسی طرح نظر نیاز یہ بھی سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی عالم الغیب ہے، اور اللہ کی ذات ہی اپنے علم کی معیت کی بنا پر ہر بندے کے قریب ہے، اور ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر زمان، ہر مکان میں حاضر اور ناظر ہے۔ یہ میرے چند دن کے معروضات کا خلاصہ۔ کل ایک دوست نے کچھ سوالات بھیجے جو مجھے بعد میں ملے۔ ان کا مقصد اگر دین سمجھنا ہے تو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ انہوں نے سوالات میں ایک بات تو یہ کہی کہ آپ نے اتنے دن ہمیں مسئلہ سمجھایا کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، حالانکہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ عالم الغیب ہے، نہیں کھولتے غیب کو کسی پر مگر جس پیغمبر اور رسول کو پسند فرما لیں تو اس پر اپنا غیب کھول دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام رسول اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ حضور پاک کی ذات ہے، تو لہذا ان کو علم غیب ملا۔ ایک دوسرا سوال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ، ہر مکان، ہر گھڑی میں حاضر ناظر ہونے کی صفت اللہ کی ہے، تو ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو یہ خطاب کاف سے کرتا ہے، اور کاف خطاب تب ہوتا ہے جب وہ ذات موجود ہو۔ تو دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جب کوئی نہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب ہم یہ خطاب اور سلام کرتے ہیں تو حضور بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اور تیسری بات اس نے لکھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو حضور پاک جو ہے وہ سراپا رحمت ہیں، اور اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، دنیا کی ہر چیز پہ میری رحمت ہے۔ جب حضور رحمت ہے
اور اللہ کی رحمت ہر چیز پہ ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور بھی ہر چیز کے ساتھ حاضر اور موجود ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہرحال چیزیں ہیں، یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ جو کوئی بھائی لکھے، دوست لکھے، وہ آدمی ان کو بتاتے۔ چوتھی بات اس نے یہ لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، شہید بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے، اور حضور قیامت میں گواہی دیں گے تو گواہ گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس نے اپنے آنکھوں سے وہ واقعہ نہ دیکھا ہو، جب تک اس واقعے میں گواہ موجود نہ ہو۔ تو جب حضور سب پہ گواہی دیں گے تو معلوم ہوا کہ قیامت تک جتنی مخلوق ہیں ان سب کے ساتھ ہر وقت حضور بھی موجود ہیں، تو لہذا ثابت ہوا کہ انبیاء بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ یہ چند سوالات تھے جو مجھے عرب سے نکل جانے کے بعد ملے، اس لیے میں مجبور تھا کہ اس وقت میں جواب عرض نہیں کر سکتا تھا۔ اب آپ محبت سے درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائے کہ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق دے، اللہ میری زبان سے غلط بات نکالے ہی نہ، اور کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کے حکم کے یا میرے مدنی کے شان کے خلاف۔ اللہ اس زبان کو ہی محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی رضا اور اپنے حبیب کی رضا کے لیے اور اللہ اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب جو حضرات کھڑے ہیں مہربانی کریں بیٹھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ اللہ کے قرآن کی آیت مبارک ہے اور اس پر ہمارا ایمان۔ اسی آیت میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ فلا یظہر، اللہ کے قرآن کو سمجھو، فلا یظہر، نی اظہار فرماتے، یا اپنی زبان میں آسان ہو جائے نی ظاہر فرماتے اللہ غیب کسی پر، الا من ارتضی من رسول، مگر جس پیغمبر کو، رسول کو اللہ پسند فرماتے ہیں تو اس پر اپنے غیب کی باتوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو عالم الغیب کون بنا؟ اللہ۔ میں نے کل کیا عرض کیا تھا کہ آدم کا قصہ غیب ہے، عرض کیا تھا کہ نہیں یاد ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ غیب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ غیب ہے، جنت کے حالات واقعات علم غیب ہے۔ اللہ نے چاہا تو اپنے پاک پیارے مدنی محمد مصطفیٰ پہ ظاہر فرما دیا، تو عالم الغیب کون ہوا؟ اور جب غیب کو ظاہر کر دیا جائے تو وہ غیب نہیں رہتا۔ مسئلہ سمجھے؟ اب میری جیب میں مثلا کیا ہے؟ یہ غیب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ سے غیب ہے کہ نہیں؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ غیب ہے۔ اگر میں کھول کے رکھ دوں کہ عطر کی شیشی ہے تو اب یہ غیب ہے؟ تو عالم الغیب کون ہوا؟ اللہ۔ جب اللہ اپنا کسی غیب کا مسئلہ اپنے پیارے رسول پہ کھول دے، اس لیے یاد کریں میری تقریر کو، اگر غور کرتے تو اعتراض بھی نہ کرتے۔ میں نے کہا تھا علم غیب جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ پیغمبر کے لیے ہے اظہار غیب، پیغمبر کے لیے ہے اخبار غیب، پیغمبر کے لیے ہے اطلاع غیب، پیغمبر کے لیے ہے انباء الغیب، کہ اللہ خبر دیتے ہیں، اللہ ظاہر فرماتے ہیں، اللہ اطلاع فرماتے ہیں، اللہ ان پہ کھول دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، اور جب نہیں چاہتے نہیں کھول دیتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کو آپ سمجھیں، سب سے پہلی اسلام کی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نام تو سنا ہوگا نا بدر کا آپ نے، تو مدینے پاک میں گئے وہ تقریباً گزرے بھی ہوں گے۔ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور لمبے واقعے میں نہ جائیں، میرا مدنی پاک بدر میں تشریف لے آئے، 313 صحابہ موجود ہیں، کافر جو ہے وہ 1000 ہیں، اعلیٰ زمین کافروں کے پاس ہے، پانی کا علاقہ کافروں کے پاس ہے،
ریت والی زمین میرے مدنی کی طرف ہے، پانی جہاں نہیں ہے وہ علاقہ میرے مدنی کی طرف ہے، اور میرے مدنی کے ساتھ جو لوگ ہیں، جب نام لے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلے جائیں، میرے آقا سرکار مدینہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لڑائی کے تجربہ کار نہیں ہیں، اور کافروں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لڑائی کے تجربہ کار ہیں۔ میرے مدنی کی فوج میں ہتھیار نہیں ہیں، کافروں کی فوج کے پاس مکمل ہتھیار ہے۔ میرے مدنی کے پاس سواریاں نہیں ہیں، کافروں کے پاس مکمل سواریاں ہیں۔ اب جناب دیکھیں، اسی جنگ بدر میں ساری حدیثیں کھول کے دیکھیں، این گرمی کا وقت ہے، تمہیں آج اللہ کے حرم میں بھی گرمی لگتی ہے، تمہیں اے سی کے کمرے میں بھی گرمی لگتی ہے۔ 1400 سال پہلے ذرا آنکھیں بند کریں کہ آمنہ کے لال مدینے پاک سے پیدل چل کے بدر آئے، عام سواریوں پہ بدر آئے، کیا اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری اور خچر کی سواری اس زمانے میں، اور پھر سب کے پاس بھی سواری نہیں ہے، اور این تپتی ہوئی ریت ہے اور گرم لو چل رہی ہے، اور اسی دربار میں اسی ریت پہ کھڑے ہو کر میرا مدنی اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان لم تنصرنا اليوم لم تعبد فی الارض ابدا۔ میرا اللہ، آج اگر تو نے میری اس تھوڑی سی جماعت کی مدد نہ کی، آج اگر تو نے ہمیں فتح اور نصرت نہ دی، میرا اللہ میں نے خون کا جگر دے کے یہ 313 کی جماعت بنائی ہے، اور آج انہیں میدان میں لایا ہوں۔ میں نے مکے میں پتھر برداشت کیے ہیں، میں نے طائف میں اپنا خون بہایا ہے، میرے صحابہ کو آگ پر تڑپایا گیا ہے، انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، حبشے اور مدینے کی ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے، اور ان کو لاکھوں کٹالیوں سے اور لاکھوں انگاروں سے نکال کے آج میں یہاں لایا ہوں، اور کفر کی پوری طاقت ہے، اور آپ نے میری مدد نہ کی تو پھر تیرا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی ہے۔ میرے مدنی نے یہ دعا کی بدر میں، حضور پاک نے یہ دعا کی ہے، اور حدیث پاک ہے، سنیں، حضور پاک دعا کرتے کرتے دعا میں اتنی محو ہو گئے، اتنی آپ اس کے اندر شامل ہو گئے، آپ کے کندھے مبارک سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت سیدنا صدیق ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، حضور کی چادر مبارک کو اٹھا کے حضور کے کندھے مبارک پہ ڈالا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ لا تلہی علی اللہ، اتنی زیادہ سخت دعائیں نہ مانگے، اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے شکست؟ ہاں جی، اگر علم غیب فتح کا پہلے موجود ہو تو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر علم غیب کامیابی کا پہلے موجود ہو تو اللہ کے آگے رو رو کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ حضور تو فرما دیتے کہ وہ ٹھیک ہے ہماری فتح ہے، بات ہی ختم ہو گئی، کافر ناکام ہو جائیں گے، یہ خبر نہیں دی، اللہ کے آگے روتے رہے، اللہ کے آگے دعائیں کرتے رہے۔ اب اللہ نے جبریل بھیجا، میرے آمنہ کے لال حبیب کبریا سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین کے پاس جبریل آیا، اللہ نے فرمایا جا کے میرے مدنی کو خبر دے دو کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے مقابلے پہ 1000 ہے، ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی گھبراؤ نہیں، 3000 فرشتہ ہم آسمانوں سے، 3000 فرشتہ ہم آسمانوں سے آپ کی جماعت کی مدد کے لیے۔ اللہ نے کتنے فرشتے اتارے؟ قرآن میں ثلاثۃ آلاف۔ مسئلہ سمجھو، اگر نبی خود مشکل کشا ہو تو اللہ کو فرشتے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خود علم غیب کا مالک ہو تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان تصویر ہوا تک تک ہویا تو کو من فورہم ھذا، میرا مدنی آپ صابر رہیں، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، آپ اپنے دین پہ قائم رہیں اور فکر نہ کریں۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، ہم 5000 فرشتہ اور ان پہ نشانیاں لگی ہوئی ہوں گی، وہ رضاکار محمد مدنی بن کے آسمانوں سے اترے، سب کہتے صلی اللہ۔ اب اللہ نے خبر دے دی کہ نہیں؟ اللہ نے خبر اپنے نبی کو، علم غیب حضور کے پاس نہیں تھا، اللہ نے غیب ظاہر فرما دیا کہ آپ فرشتے آسمان سے
آ رہے ہیں، فرشتے آ گئے. پھر اتنی نہیں، اس سے زیادہ خبر دے دی. حضور نے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، مبارک ہو. صاحب نے کہا حضور کس بات کی مبارک ہو؟ فرمایا اللہ ہماری مدد فرما رہے ہیں، فرشتے آسمانوں سے اتر آئے ہیں اور فرشتوں کی فوجیں جبریل لے کے کھڑا ہوا ہے. جبریل میمنے پہ کھڑا ہے اور حکم کا انتظار کر رہا ہے. فتح آپ کی ہوگی، صرف فتح نہیں ہوگی بلکہ فلاں کافر کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوگی، فلاں کافر کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوگی، فلاں کافر کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جنگ جب ختم ہوئی مدنی پاک نے جو خبر دی تھی وہی لاش پڑی. اب اللہ نے غیب اپنے نبی میں کھولا کہ نہیں کھولا؟ اللہ نے غیب ظاہر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ لیکن جب تک جبریل نہیں اترا غیب تھا. جب تک جبریل نہیں اترا غیب تھا. جب جبریل اترا تو اطلاع غیب ہو گئی، اخبار عن الغیب ہو گئی. اللہ کے دین کو سمجھو، خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو برباد نہ کریں، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب اللہ نے یہ خبر دے دی، اسی بدر کا واقعہ ہے. جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، کامرانی ہو گئی، کافر مر گئے، ذلیل ہو گئے. ابھی جہل جیسا لعین مارا گیا، دشمن مدنی محمد مصطفیٰ رسوا و ذلیل و خوار ہوا. ان کی لاشیں کتے کی طرح اٹھا کے بدر کے ایک کنویں میں ڈالی گئی. سارا کچھ ہو گیا اور 70 کافروں کا سردار قید ہو گیا. 70 کافروں کا آدمی قید ہو گیا. قید کر کے ان کو بٹھا دیا گیا. اب مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں ہم فیصلہ کیا کریں. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ. پر عربی کافروں کا قید ہے. آمنہ کا لال حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کابینٹ بلائی. حضور کی کابینہ کے ممبر کون تھے؟ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سب کے رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت سعد انصار مدینہ، مہاجرین مدینہ، آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ابی بکر مجھے مشورہ دو کہ میں ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. ان پہ احسان کر کے چھوڑ دوں یا ان کو جرم کی سزا میں قتل کر دوں یا ان سے کچھ فدیہ لے لیں، کچھ ان سے پیسے بطور فدیہ لے لیں جو مسلمانوں کے لشکر کے کام آئے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. ان 3 چیزوں میں تیری رائے کس طرف ہے؟ حضور پاک نے مشورہ کس سے لیا؟ سیدنا ابی بکر سے. سمجھتے جائیں اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو. حضرت صدیق نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انہوں نے عرض کیا حضور میری رائے پوچھتے ہیں، یہ جو قید ہوئے ہیں یہ بھی قریش کے لوگ ہیں، بہرحال ان سے بھی دور قریب کی رشتہ داریاں ہیں، خاندانی لوگ ہیں. مقابلہ ہو گیا، آپ احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں اور کچھ فدیہ لے لیں تو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان پر احسان آپ کا اثر کرے اور ان کو پھر اسلام میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. میری رائے یہ ہے کہ احسان فرمائے، آپ نرمی فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ کچھ فدیہ لینا ہے تو لے لیں. حضرت صدیق نے رائے دے دی. حضور نے فرمایا حضرت عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ آمنہ کا لال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا فیصلہ آ جائے یا صدیق کی رائے آ جائے میں خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، تم کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرو. رائے لے رہا ہوں، فیصلہ تو جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، لیکن رائے لینے کا حق ہے. سب سے پہلے رائے کا احترام اسلام نے سکھلایا. اسلام نے سکھلایا کہ ساتھیوں سے رائے لو، ساتھیوں سے مشورہ کرو اور ساتھیوں کے رائے کے بعد حق بات پہ پہنچنے کی کوشش کرو. حضرت عمر نے کہا میرے مدنی اگر آپ مجھ سے رائے لیتے ہیں اور میں کوئی بات کہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یہ تو رائے کی بات ہے، ناراض ہونے والی بات ہے. انہوں نے کہا حضور پھر میری رائے یہ ہے کہ آپ بھی تلوار پکڑے اور میں بھی تلوار پکڑتا ہوں. آپ اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ رکھے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ رکھتا ہوں. جن لوگوں نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا رعایت کیا مانا؟ ان کے ساتھ کوئی رعایت اور مہربانی نہیں ہو سکتی ہے. مہربانی تو تب ہو جب انہیں ہمارے اللہ کی توحید کا حیا ہو. مہربانی تو تب ہو جب انہیں محمد مدنی کی عظمت کا خیال ہو. اللہ کے نبی سے لڑنے آئے ہیں، توحید والوں کو مٹانے آئے ہیں،
ان کا فیصلہ تلوار کرے گی. عمر کے پاس زبان نہیں، تلوار ہے حق کی. اگر آپ کہیں تو میں فیصلہ ان کا تلوار سے ہی کر سکتا ہوں. حضور پاک مسکرائے اور آپ نے فرمایا عمر تم بھی اپنی جگہ سچے ہو، ابو بکر بھی اپنی جگہ سچے ہیں، لیکن ابو بکر کی مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. وہ مہربانی میں انتہا پہ تھے، وہ جلال میں انتہا پہ تھے. بات تیری بھی ٹھیک ہے، بات ابی بکر کی بھی ٹھیک ہے، لیکن میں فیصلہ اسی طرح کرتا ہوں جس طرح ابی بکر نے کہا. میں مہربانی کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ نہیں لیتا، میں ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتا ہوں. حضور پاک نے حکم دے دیا، ان سے فدیہ لیا گیا. بڑا لمبا واقعہ ہے قصہ بدر کا، اور میرے مدنی پاک نے ان کی جان رہائی کر دی اور وہ سارے چھوٹ گئے. چھوٹنے کے بعد مکے کی طرف چلے گئے. یہ واقعہ بھی کہاں پیش آیا؟ بدر میں. اور جناب دوسرا دن رات گزری، صبح ہوئی، حضور پاک بیٹھے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. اب کیا سارے درویشی پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک میرے مدنی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور کی ذات مبارکہ پر. آپ آنسو بہا رہے ہیں. حضرت عمر آئے قریب، آ کے سلام کیا اور ساتھ بیٹھ گئے اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ آمنہ کا لال مہربانی فرمائیں آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے وجہ بتائیں میں بھی شریک ہو جاؤں، تاکہ میں بھی اس رونے کے اندر شریک ہو جاؤں. آپ رو رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. حضور نے پتہ، اب یاد رکھے، غور کر کے سنیں. اللہ نے قرآن پاک اتار دیا. اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عذاب اتنے قریب آ گیا تھا، اگر اللہ مہربانی نہ فرماتے اور اپنا عذاب اتار دیتے لما نجا منہا الا سعد و عمر. اس عذاب سے کوئی نہ بچ سکتا، ایک سعد بچتا، ایک عمر بچتا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے عرش سے فیصلہ عمر کا منظور ہے، تم نے اپنے دشمنوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ میں تمہیں معافی دے چکا ہوں، اس لیے میں عذاب نازل نہیں کرتا. اگر میں پہلے معافی نہ دے چکا ہوتا تو آج پکڑ لیتا. اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کھول کے پڑھے ما کان لنبی، اللہ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے کیا اختیار میں ہے کہ آپ کے دشمن ہم قیدی بنا کے آپ کو دے دیں اور آپ ان پہ احسان کر کے چھوڑ دیں. ہم چونکہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ آپ کو ہم نے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہم چونکہ آپ کو پہلے اور پچھلے ہر غلطی پہ معافی دے چکے ہیں، اگر وہ میرا فیصلہ نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. حضور نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا عمر یہاں تک گویا اللہ کا عذاب پہنچ چکا، لیکن اللہ نے اٹھا لیا، اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو تیرے اور سعد کے سوا کوئی نہ بچتا. اب دیکھیں، اور آپ کو فتح کی خبر عطا فرما دی، کافروں کے قید ہونے مرنے کی خبر عطا فرما دی، لیکن فیصلے میں غیب کی خبر نہیں دی. اگر خبر ہوتی تو حضور اللہ کے حکم کے خلاف کبھی فیصلہ نہ کرتے. تو سمجھ کیا آیا مسئلہ کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. جتنی بات بتلا دیتے ہیں میرا مدنی بتلا دیتا ہے، اور جتنی بات نہیں بتلا میں غیب کا مالک ہوں، اور نہ میں نوری ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، میں بشر ہوں، محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اللہ جتنی خبر دیتے ہیں میں دے دیتا ہوں، اور اللہ جتنی خبر نہیں دیتے میں بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے سمجھے میرے عزیز، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول. وہاں بھی لفظ اظہار غیب ہے، علم غیب نہیں. سارا قرآن ڈھونڈ ڈالو، ساری دنیا کی حدیثیں ڈھونڈ ڈالو، ایک جگہ پر اللہ کے سوا کسی کے لیے
یہ لفظ علم غیب ثابت ہی نہیں ہو سکتا. علم غیب کا مالک کون ہے؟ اظہار کا کیا مانا؟ یعنی غیب کو ظاہر کر دینا، غیب کے بارے میں خبر دے دینا، غیب کے بارے میں اطلاع دے دینا. اور اللہ جب چاہتے ہیں اپنے نبیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں اپنے پیغمبروں کو خبر کر دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے. اور نبیوں کی تو بڑی شان ہے، اللہ چاہتے ہیں تو اپنے ولیوں کو بھی خبر، اللہ چاہتے ہیں تو اپنے ولیوں کو بھی خبر کر دیتے ہیں. عمر مسجد میں کھڑا ہے، فوجیں نہاوند میں لڑ رہی ہے، اور وہی کھڑے کھڑے عمر اپنے کمانڈر کو حکم دیتے ہیں کہ ساری آپ پہاڑ کو پشت پہ رکھ کے لڑائی کرو. جمعہ ختم ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت عمر یہ کیا بات تھی؟ فرمایا میں نے دیکھا مسلمانوں کی فوجیں شکست کھا رہی تھی، میں نے یہاں سے ہدایات جاری کی ہے کہ مورچہ بدلو. اب اللہ نے اپنے ولی پہ کھولا کہ نہیں کھولا؟ لیکن جب عمر کو خنجر لگا تو پھر نہاون میں کھڑی فوج نظر آ گئی. ابو لولو جیسا لانتی مجوسی پیچھے کھڑا نظر نہیں آیا. مسجد میں خنجر لگ گیا، لیکن غیب کی خبر اللہ نے چاہا تو وہاں تک دکھلا دیا. اللہ نے چاہا تو آپ کے حکم پر دریاؤں کو بہا دیا، اور اللہ نے نہیں چاہا تو ساتھ صف میں کھڑے فرما رہے سبو لوگوں صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو. اتنی دیر میں وہ شقی وہ بدبختہ کے خنجر سے حملہ کرتا ہے. حضرت کا پیٹ مبارک پھٹ جاتا ہے، آتے مبارک باہر آتی ہے. حضرت عمر وہی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو حکم کرتے ہیں مصلی پہ آ جاؤ. عمر مر جائے لیکن اللہ کی نماز خراب نہ ہو. اللہ چاہے تو انبیاء پہ بھی غیب کھول دیتے ہیں، ولیوں پر بھی غیب اپنا کھول دیتے ہیں، لیکن علم غیب کا مالک نہ نبی ہوتا ہے نہ ولی ہوتا ہے. علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اب یہ پہلی آیت کی بات سمجھ آ گئی؟ اللہ سب کہہ دو الحمدللہ، اور درود شریف بھی پڑھ لیں محبت. اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے جلدی جلدی بیٹھ جائیں، میرا اپنا وقت ضائع نہ کریں. سوال کیا تھا جی کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ پڑھ لیں، کوئی نہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ، کاف خطاب کا ہے، اور کہتے ہیں ایھا النبی ورحمۃ اللہ، خطاب اس کو ہوتا ہے جو حاضر اور موجود ہو. جو موجود نہ ہو تو اس کو ہم یوں نہیں کہتے السلام علیکہ، بلکہ ہم کہتے ہیں السلام علیہ یا السلام علیہم یا السلام علیکم. السلام علیکہ کا جو خطاب ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ ہر نماز میں جب نمازی نماز پڑھتا ہے، اور جب فرض پڑھے سنت پڑھے تو یہ تو پڑھے گا، جب پڑھ رہا ہے. اور پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جب کوئی نہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو گویا حضور پاک بھی ہر جگہ موجود ہے. یہ اس کا سوال تھا. سوال سمجھ آ گیا ہے؟ اب جناب دعا کریں، اللہ کرے کہ جواب بھی سمجھ آ جائے. اگر آپ پہلے اسی اتحیات کو پورا پڑھ لیتے تو سوال بھی نہ کرتے. سمجھ آئی بات؟ اچھا آپ ذرا اب پڑھ لیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین. بھی تو سارے پھر حاضر ناظر ہو جائیں، ان پر بھی تو ہم سلام بھیج رہے ہیں نا، کہ صرف حضور میں بھیج رہے ہیں؟ علینا اپنے اوپر بھی ہم بھیج رہے ہیں، وعلی عباد اللہ صالحین بھی بھیج رہے ہیں. نمبر ایک بات یاد رکھیں. اب دوسری بات جناب یاد کریں کہ جہاں جہاں کاف خطاب کا آ جائے تو وہاں پر یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز سامنے موجود ہو. اگر یہی عقیدہ ہم رکھ لیں تو پورے قرآن مقدس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کہاں کہاں خطاب کا لفظ آیا ہے. پورے قرآن پاک میں نظر ڈالیں تاکہ آپ اچھا چلو میں آسانی سے سمجھا دوں. ایک دفعہ پڑھ لیں قل یا ایھا ال، یہ کن کو خطاب ہے؟ یا ایھا ال. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو مکے میں کافر موجود ہیں؟
نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں، اب جو ہم یہاں پڑھیں کو لیا ایو حل کافرونا، تو یا بھی آ گیا، ایو ہا بھی آ گیا، الکافرون آگے آ گیا، تو اب کافر کوئی ہے مکے میں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مکے کو کفر اور شرک سے پاک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور دعا کرو اللہ قیامت تک پاک رکھے، اللہ قیامت تک ہر فطرے سے محفوظ رکھے۔ اب جناب وہاں پر کوئی اچھا اب آگے ہے اللہ پر یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اللہ نے کس کو حکم دیا؟ بی بی مریم کو۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی بی بی مریم کو دیکھ رہے ہیں؟ بی بی مریم ہمارے سامنے ہے؟ نہیں ہے کہ موجود ہے؟ اچھا اسی طریقے سے آپ آگے چلیں، اللہ نے فرمایا کس کو؟ اذهب الى فرعون انك انه طغى۔ اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ علیہ السلام تم کس کے پاس جاؤ؟ اچھا اللہ نے فرمایا هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، وہاں بھی عطا کا۔ اور اسی طریقے سے سارے قرآن میں نظر ڈالتے جائیں۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم فإن علیک اسم العریسیین۔ میرے مدنی نے خط لکھا بادشاہ ہرقل کو، بادشاہ کیسر کو، بادشاہ کسرا کو کہ اسلم تسلم فإن علیک، اسلام لے آؤ تو بچ جاؤ گے، اسلام نہیں لے آؤ تو پھر علیک کاف کتاب ہے۔ جب حضور نے ان کافر بادشاہوں کو خط لکھا وہ موجود تھے؟ اچھا آگے چلیں، آپ بھائیوں کو خط لکھتے ہیں، والد کو خط لکھتے ہیں، والد آپ کے ملک میں السلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ رشتہ دار بال بچے ماں باپ یہاں موجود ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیا معنی ہوتا ہے کہ جب خط پڑھیں گے تو ان کو خطاب، جب خط ہمارا کھول کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم، سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے ہم پر سلام بھیجا ہے۔ تو یہاں خطاب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے صلاۃ و سلام میرا اللہ میرے مدنی کو پہنچائے گا تو ہمارا خطاب بھی ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہر نماز میں حضور حاضر۔ اچھا دوسری بات یاد رکھیں، نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کا خیال آئے نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، اللہ کے سوا اگر غیر کا خیال کر کے آپ نعوذ باللہ خیال غیر کا رکھیں، نماز اللہ کی پڑھیں تو نماز ادا ہوگی؟ تو جب عبادت ہے اللہ کی، اچھا یہاں خطاب کی وجہ کیا ہے؟ اب علمی جواب سمجھ لیں کہ میرا مدنی پاک معراج کی رات جب تشریف لے گئے اللہ کے دربار میں کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے پیش کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والسلام، اللہ نے فرمایا والسلام علیکہ، حضور نے فرمایا میری نیاز، میری تحیات، میرا سب کچھ آپ کی دربار کے لیے، میری عاجزی، میری بندگی، میری عبادت، میری عاجزی سب آپ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تو نے نیاز پیش کی، میں تجھ پہ سلام بھیجتا ہوں، تو نے اپنی بندگی عاجزی پیش کی اور میری طرف سے سلام دی والسلام علیکہ۔ تو چونکہ وہ ایسا مکالمہ تھا، حکم دے دیا گیا کہ اس معراج کی رات کے قصے کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ نماز بھی مومن کا معراج ہے، لہذا وہ لفظ اسی طرح رہے جس طرح حضور نے پڑھے تھے اور اللہ نے سلام بھیجا تھا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، وہ اسی طرح کے لفظ اسی طرح یاد رہے۔ آج بھی دیکھیں بادشاہ چلے جاتے ہیں، ان کے حکم نامے موجود ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، لہذا وہ تحیات تھی میرے مدنی کی، اور جواب سلام کا کس نے بھیجا تھا؟ میرے اللہ نے۔ اور نماز مومن کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے، اسی کیفیت کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اچھا ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ساتھ اب آپ ایک فتویٰ بھی سن لیں، آپ تو کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ۔ میرے بھائی جو حنفی ہیں نا وہ زیادہ غور کریں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے جتنے متبعین ہیں، امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ، محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، اور انہی کا ایک معروف فتویٰ ہے فتاوی قاضی خواہ، فتاوی قاضی خواہ۔ اسی طرح ایک مشہور فتویٰ ہے فتاوی عالمگیری، یہ بڑے مشہور فتاوی ہے، آپ کے ملک میں بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ من یعتقد ان ارواح الانبیاء او ارواح الاولیاء موجودۃ فی کل بیت فقد کفر، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کی روح مبارک یا انبیاء کی روح مبارک یا اولیاء کی روح مبارک ہر گھر میں موجود ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔
یہ فیصلہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مولوی مکی کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو اب جناب سمجھے یہ خطاب دراصل وہی ہے جو اللہ نے خطاب کیا تھا کس کو؟ میرے مدنی محمد۔ اب جناب آپ سورۃ المزمل پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کس نے خطاب کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کے سامنے موجود کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اب ہم جب پڑھیں گے تو ہمارے سامنے نہیں کہ ہم بھی حضور کو یہ حکم دیں۔ اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کاف خطاب کا، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ، آگے کاف بھی خطاب کا، الیقین، میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے حتیٰ کہ موت آ جائے، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کاف خطاب کا ہے، حکم کس کو دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو۔ اب ہم جب قرآن پڑھیں گے وَاعْبُدْ رَبَّكَ تو ہم بھی نبی کو حکم دے رہے ہیں۔ ہماری طاقت ہے کہ ہم حکم دیں؟ ایک غلام کی طاقت ہے کہ اپنے آقا کو حکم دے؟ ایک غلام کی جرت ہے کہ اپنے سردار کے بارے میں بات کرے؟ اصل کیا ہے؟ ہم حکم دینے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے قرآن کے لفظ بدلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ پڑھتے چلے جائیں گے لیکن سمجھیں گے کیا کہ حکم اللہ تو نے دیا تھا اور دیا ہمارے مدنی محمد مصطفیٰ کو تھا۔ ہمیں پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن ہم حکم کرنے والے نہیں نا، ہماری حکم کی طاقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا مدنی لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہاں بھی خطاب ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ تو یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کہہ کس کو رہے ہیں؟ محمد مدنی کو۔ ہماری ضرورت ہے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ لفظ بھی قرآن کا بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ ان لفظوں کو ہم نقل کر رہے ہیں، ہم خود نبی کو خطاب نہیں کر رہے۔ نماز میں بھی ہم اللہ والا سلام نقل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو حاضر سمجھ کے خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ آ گیا تو کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، بس دعا کرو اللہ ضد سے بچائے، دعا کرو اللہ ایک دوسرے کے اناد اور جھگڑے سے بچائے۔ ایک ہے دین کا سمجھنا، دین کے سمجھنے کے لیے لاکھ سوال پوچھو تو دل خوش ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بلا وجہ جھگڑا کرنا، اس کا تو علاج کوئی نہیں ماں سوا دعا کے، کہ دعا کرو کہ اللہ جھگڑے دور فرما دے، اللہ بغض و اناد دور فرما دے، اللہ دین والوں کی لڑائیاں دور فرما دے، اور اللہ امت مسلمہ کو پھر ایک بنا دے۔ ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا مدنی محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے، ہمارا کعبہ بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، لیکن میرا اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو بھی ایک کرتے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ دو باتیں آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ اب جناب تیسری بات پہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ حضور گواہ ہے۔ حضور اللہ نے میرے مدنی کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دروشی پڑھیں جلدی جلدی، اور جلدی جلدی سے بیٹھ جائیں جن نے دروشی پڑھا ہے۔ حال پہ رحم کرو، ہوا آنے دو، بیٹھ جاؤ آرام سے جلدی سے، جن دروشی پڑھے وہ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے میرے مدنی کو کیا غور کرتے رہے، بس توجہ، چونکہ ضروری باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا مدنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ یہاں بھی لفظ آیا شاہدن، یاد رکھنا، اور دوسری جگہ بھی قرآن میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرا مدنی اس دن کیا عالم ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بلائیں گے اور ان سب پر آپ کی گواہی لیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور ساری مخلوق میں گواہ ہوں گے۔ تو اس نے کہا جی جب گواہ ہوں گے تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجود بھی ہو اور حال بھی جانتا ہو۔ جو موجود نہ ہو اور حال نہ جانے وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ تو جب حضور گواہ ہے اور حضور کی آمد میں گواہی دیں گے، ہمارا ایمان ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بندے کے حال کی حضور کو خبر ہے اور قیامت تک ہر جگہ حضور بھی حاضر اور ناظر ہے، ورنہ آپ کی گواہی کیسے ہوگی؟ سوال سمجھ آ گیا ہے جی؟ اب جناب جواب پر توجہ کریں اور درود شریف پڑھیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ جو گواہی دے وہ موجود بھی ہو، یہ قاعدہ غلط ہے۔ جیسے موجود گواہی دیتا ہے اسی طرح
بغیر دیکھے بھی گواہی دینا جائز ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جنت ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، آپ نے دیکھی ہے؟ آپ گئے تھے جنت میں؟ تو کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی کہ جنت آپ کہتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، حوریں ہے، رضوان ہے، آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ وہاں موجود تھے، جنت میں گئے تھے آپ نے جہنم جا کے دیکھی ہے، لیکن آپ سارے کعبے میں بیٹھ کے پھر جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، حالانکہ نہ آپ وہاں تھے نہ آپ وہاں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ ہاں جی کیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جب وہ سجدہ کر رہے تھے آپ موجود تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ غور کریں، سمجھے کہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ جب اللہ نے قرآن میں خبر دے دی، مدنی پاک نے ہمیں بتلا دیا، تو اس میں شبہ کرنے والا کافر ہے۔ مدنی پاک کے فرمان میں شبہ کرنے والا کافر ہے۔ جب سچے نبی نے ہمیں خبر دے دی، ہم چاہے نہ بھی دیکھیں ہمارا، بلکہ ہمارے دیکھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی۔ ایک مائی کا، میری بہنیں بھی چونکہ بیٹھی ہے، ایک واقعہ وہ بھی سن لیں کہ ایک عورت کا بچہ اللہ کے جنگ راستے میں شہید ہو گیا۔ ہماری بھی تو بچی ہے نا، دیکھیں اس عورت کا ایمان بھی دیکھیں۔ وہ جناب حضور کی خدمت میں آ گئی، اس نے کہا حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بچہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ بتلائیں کہ میرا بچہ اللہ نے منظور کر لیا، جنت میں چلا گیا ہے یا جنت میں نہیں گیا؟ اگر تو جنت میں گیا ہے تو میں خوشی مناؤں کہ میں شہید کی ماں ہوں، میں کیوں رہوں؟ اور اگر میرے بچے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو پھر رو رو کے اللہ سے درخواست کروں۔ آمنہ کے لال مسکرائے، آپ نے فرمایا اماں، آپ نے فرمایا بوڑھی اماں تم تو کملی ہو، اللہ کے پاس بھلا کوئی ایک جنت ہے؟ اللہ کے پاس کوئی ایک جنت ہے؟ ان للہ جنان، اللہ کے پاس کئی جنتیں ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس میں تیرا بچہ ہے، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے تیرا بچہ اس کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا بی بی میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تجھے تیرا بچہ جنت میں دکھلا دے، اللہ تیرا بچہ تجھے جنت میں دکھلا دے۔ بوڑھی نے کہا نہیں حضور یہ دعا نہ کرو۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ عجیب ماں ہے، اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی، شہید ہونے کے بعد بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب حضور فرما رہے ہیں تو ماں تو کہتی جلدی دعا کریں تاکہ میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لوں، اور یہ عجیب بوڑھی ماں ہے کہتی نہیں یہ دعا نہ کرے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، اس نے کہا اماں تیرا عقل ٹھکانے؟ اس نے کہا کیوں بیٹا؟ انہوں نے کہا حضور جو فرما رہے تھے دعا کے لیے تو بڑی خوش نصیب بڑھیا ہے، تیرے لیے حضور دعا کر دیتے، اللہ پاک کھول دیتے، اللہ کو دکھلانا کوئی مشکل نہیں۔ اس نے کہا نہیں میرا بچہ، مجھے اپنی آنکھوں پہ شک ہو سکتا ہے، محمد کے فرمان میں شک نہیں ہوتا کا کیا مقام ہے۔ تو اب ہم جو گواہی دے رہے ہیں کس کے کہنے پر؟ محمد مدنی کے کہنے پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے ایک بدو سے آمنہ کے لال نے، محمد عربی نے، سرکار مدینہ پاک نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ خرید کے بیع طے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بدو کو تم ٹھہرو، میں گھر میں جا کے پیسے لے آؤں اور تمہیں دے دوں اور تم سے اپنا اونٹ لے لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہاں کھڑا ہوں، آپ جا کے پیسے لے آئے۔ حضور اپنے گھر میں گئے، تھوڑی دیر گزر گئی، ایک اور بندہ گزرا، اس نے حضور کے ریٹ سے ریٹ بڑھا دیا، بدو کی نیت خراب ہو گئی، اس نے پیسے لے کے اونٹ دوسرے آدمی کو دے دی۔ اب جناب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بدو یہ پیسے لو اور میرا اونٹ۔ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں، میں نے اونٹ نہیں بیچا۔ حضور نے فرمایا عجیب آدمی ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ساتھ تیری بیع ہو گئی، سودا ہو گیا، پیسے طے ہو گئے، میں پیسے لینے کے لیے گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو پھر گیا۔ اور نے کہا جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ خدا کی شان ہے، جب سودا ہوا تو تیسرا آدمی وہ اتنا نہیں، بدو چلاک تھا، پیسے کی وجہ سے نیت بدل گئی۔ اب جناب اس نے کہا جی حضور کوئی گواہ ہے؟ حضور پاک چپ کھڑے، عجیب آدمی ہے، اللہ کے نبی سے کہتے گواہ لاؤ، اور گواہ جب تھا نہیں تو حضور کہاں سے لائے؟ کوئی آدمی واقعے میں موجود نہیں تھا تو حضور پاک کیسے گواہ لائے؟ حضور بڑے اداس کرے ہیں۔ ایک صحابی جو بات سن رہے تھے وہ چلتے چلتے آ گئے اور بدو کو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔
بدو سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے، میرے بدری نے لیا ہے۔ حضور پیسے لینے گئے اور تم پھر گئے ہو، تم اپنی زبان سے پھر رہے ہو۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ جب گواہ پیدا ہو گیا بدو گھبرا گیا۔ اس نے کہا بھی اب تو گواہ آ گیا ہے نا۔ اس نے کہا جی اب مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا غلطی علیحدہ بات ہے، لیکن تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ میرے ساتھ سودا کر کے پھر گئے؟ خیر جی بات ختم ہو گئی، وہ بدو بھی چلا گیا۔ حضور تو مہربان تھے، معاف فرما دیا، وہ چلا گیا۔ حضور پاک نے اس صحابی کو بلایا اور صحابہ بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا تم عجیب آدمی ہو اللہ کے بندے، تم تو قصے میں موجود ہی نہیں، جب سودا ہوا تو تم موجود ہی نہیں، اور تم کیسے گواہ بن گئے؟ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ اس نے کہا آمنہ کا لال، جب غار ہرا میں قرآن اترا تو میں موجود تھا۔ جب آپ پہ اللہ نے قرآن اتارا پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلے غار میں آپ بیٹھے تھے، اس وقت میں موجود تھا۔ جب آپ پہ وحی آئی میں موجود تھا۔ جب آپ کو نبوت ملی میں موجود تھا۔ جب آپ معراج پہ گئے میں موجود تھا۔ جب آپ مسجد اقصیٰ میں گئے میں موجود تھا۔ جب آپ جنت میں گئے میں موجود تھا۔ جب آپ نے حضرت عمر کا گھر دیکھا میں موجود تھا۔ وہاں میں موجود نہیں تھا، وہاں آپ کی زبان کا اعتبار تھا، ایک اونٹ میں اعتبار نہیں تھا۔ حضور اتنی خوش ہوئے، اتنی خوش ہوئے، حضور نے فرمایا بھائی میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ۔ ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ میرا صحابی جہاں گواہی دیتے یہ ایک دو کے بدلے میں۔ اب اس نے گواہی دی لیکن موجود نہیں تھا، حاضر نہیں تھا، ناظر بھی نہیں تھا، لیکن گواہی دی کہ نہیں دی؟ اس کی گواہی سچی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں سچی ثابت ہوئی؟ کہ آمنہ کے لال کی زبان کبھی بات غلط نہیں کہہ سکتی۔ جب بات اتنی یقینی ہو تو اس کی گواہی کے لیے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اب جناب دیکھیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کو گواہ بنایا، میرا مدنی بھی قیامت میں گواہی دے گا۔ اب آگے اللہ کا قرآن پڑھیں، غور کریں، آپ دروشی پڑھیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔ اللہ نے فرمایا ہم نے میرا مدری آپ کی امت کو بہتر امت بنایا ہے تاکہ قیامت والے دن تیری امت جو ہے وہ گواہی دے گی لوگوں پر۔ حضور کی امت کیا کرے گی؟ لتكونوا شهداء على الناس۔ تو جب امت گواہی دے گی تو گواہ کے لفظ سے حاضر ناظر کا مسئلہ آئے تو پھر پوری امت بھی حاضر ناظر۔ اللہ نے نبی کو فرمایا شاہدن اور امت کو فرمایا شہداء علی الناس۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر حدیث پڑھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے۔ قیامت میں ایک نبی آئیں گے، اللہ فرمائیں گے تم نے امت کو دین پہنچایا، وہ نبی کہیں گے پہنچایا، اللہ ان کی امت کو بلائیں گے میرے پاک پیغمبر نے تمہیں میری توحید پہنچائی، وہ کافر کہیں گے نہیں پہنچائی نہیں پہنچائی۔ اللہ فرمائے گا میرے نبی میرے پیغمبر ان کو اپنے توحید پہنچانے کا جی پہنچائی، اللہ فرمائے گا پہنچانے کا نہیں پہنچا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے نبی میرے پیغمبر کوئی ہے جو گواہی دے کہ تم سچے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ پیغمبر سچا ہے، نبی سچا ہے اور ہر نبی سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی نبی سے غلط بات، اللہ کا کوئی پیغمبر جھوٹی بات کہنے سے پاک ہوتی ہے، لیکن چونکہ عدالت ہے میرے رب کی اس لیے فرمائے گے میرے پیغمبر کوئی ہے جو تیری گواہی دے؟ وہ کہے گا ہاں میرا اللہ میں گواہ لاتا ہوں۔ امت محمد مصطفیٰ کے آدمی پکڑ کے وہ پیغمبر پیش کریں گے میرا اللہ یہ میرے گواہ ہے۔ اللہ فرمائے گا بھی بتلاؤ نبی سچ کے تو جی سچ کر اس نے تیرا دین پہنچایا ہے۔ اب وہ کافر کہیں گے میرا اللہ یہ کیسی گواہی ہے؟ یہ تو محمد مدنی کی امت ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوئی ہے، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود بھی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ ہم نے کہا کہ بلغنا محمد، ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاک نبی نے ہمیں خبر دی تھی کہ سب نبیوں نے دین پہنچایا، تو جب حضور نے خبر دے دی ان کی خبر پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ گو ہم موجود نہیں تھے
لیکن چونکہ خبر پکی ہے، خبر دینے والا سچا ہے، خبر دینے والا مدنی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن فرمان نبی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب امت گواہی دے گی مدنی کے کہنے پر، اور میرا مدنی گواہی دیں گے اللہ کے خبر دینے پر۔ میرا مدنی گواہی دیں گے، امت خبر دے گی محمد کے خبر دینے پر، اور میرا مدنی گواہی دے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شہیدہ۔ اور آپ کہیں کہ کیسے خبر دی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، معراج والی رات حضور سارے نبیوں کو ملے کہ نہیں؟ ان کو نماز پڑھائی کہ نہیں؟ اور ان کی امامت فرمائی کہ نہیں؟ اللہ پیغمبر کو نبی بھی دکھلا دیے، ان کی زیارت بھی کرا دی، ملاقاتیں بھی کرا دی، ان کے احوال بھی بتلا دیے۔ اب جب قیامت میں حضور گواہی دیں گے تو اللہ کے خبر دینے پر دیں گے، اور جب ہم گواہی دیں گے ہم اپنے نبی کے خبر دینے پر دیں گے۔ تو لہذا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ شہادت وہ ہے جو اللہ خبر دیں گے اور انبیاء شہادت دیں گے۔ اس سے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب۔ سوال بھیجے تھے جو میں نے کل عرض کر دیے تھے اور کچھ باتیں ان میں رہ گئی۔ جن باتوں کا میں نے جواب عرض کر دیا تھا وہ تو الحمدللہ آپ نے سن لی۔ اللہ کرے کہ دماغ میں بیٹھ جائیں اور حق سمجھنے کی توفیق ملے۔ کچھ باتیں ان کی رہ گئی تھی، جو رہ گئی تھی ان میں ایک بات یہ تھی کہ اگر حضور پاک ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر نہیں ہے تو پھر انہیں یا رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے خطاب کیوں کیا، اور روضہ مبارک پر آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ حاجی صاحبان بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، ندا صرف قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ قریب ہیں، موجود ہیں اور حاضر اور ناظر ہیں، ورنہ یا کے ساتھ ندا کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ رہ گئی تھی، اور دوسری بات یہ رہ گئی تھی کہ حضور پاک جو ہے وہ رحمت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز کو اس نے ڈھانپ لیا ہے۔ وسعت رحمتی کل شے، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ کل اگر شے کی طرف یعنی مضاف کیا جائے تو فائدہ دیتا ہے استغراق کا، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز، کل شے، کل بھی استغراق کے لیے اور پھر شے کی طرف مضاف ہو گیا۔ تو جب رحمت ہر شے پہ ہے اور حضور بھی اللہ کی رحمت ہے تو لہذا حضور بھی ہر جگہ ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء رحمت دو جہاں جو ہے وہ بھی ہر جگہ حاضر، جب حاضر ہیں تو پھر ناظر بھی ہے۔ لہذا یہ دو سوال باقی رہ گئے تھے، اور اسی طرح اس نے ایک تیسری بات بھی لکھی تھی جو مجھے کل تو یاد نہیں آئی، اب یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف حدیث کی ان کتابوں میں ہے جس کی صحت پر الحمدللہ کوئی شبہ نہیں۔ جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری شریف، اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام بھی ہے مسلم شریف۔ تو جیسے وہ بھی صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے، اسی طرح مسلم شریف بھی الحمدللہ صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے۔ تو اس نے لکھا، اس میں ایک حدیث پاک ہے اور اس کے لفظ مبارک یہ ہے کہ ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ لیا، میں نے مشرق مغرب اس کا سارا دیکھا۔ تو فرماتے ہیں جب پوری زمین، پوری روح زمین کو لپیٹ کے مشرق مغرب سارا اللہ کے نبی نے دیکھا تو گویا وہ بھی ہر چیز کے ذرے ذرے کے ناظر ہوئے، اور جب سب ان کے لیے لپیٹا گیا تو وہ حاضر ہوئے۔ تو لہذا اس نے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہمیں
یہ آیت ملی اور حدیث پاک میں بھی یہ بات ملی ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ذات جو ہے وہ بھی حاضر اور ناظر ہے۔ یہ اس کے سوالات تھے۔ اب آپ محبت سے درود شریف پڑھیں تاکہ میں صحیح بات بیان کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کروں اور دعا کریں کہ اللہ پاک صحیح بات کہنے کی توفیق دیں، اور کوئی بات زبان پہ اللہ لائے نہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو یا میرے مدعی کے شان کے خلاف۔ یہ بھی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کو ایسی بات سے محفوظ رکھے، اللہ پاک اس بات کے کہنے کی توفیق دیں جو اس کے حکم کے مطابق ہو اور شان محمد پاک مدنی کے مطابق ہو۔ اللہم صلی علی محمد، پڑھنے محبت سے، اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ بات تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ لفظ یا جو ہے اگر وہ تھوڑی سی ہمت فرما کے مطالعہ کر لیتے اور کتاب پڑھ لیتے تو شاید اعتراض نہ کرتے۔ نحو کی چھوٹی سی کتاب ہے ہدایت النحو، بڑی کتابوں کو تو چھوڑیں، بڑی کتابوں کے پڑھنے کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لفظ یا جو ہے یہ ندا کے لیے ہے، اور ندائے قریب میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ندائے بعید میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قریب کو بھی لفظ یا سے پکارا جاتا ہے اور جو چیز بعید ہو اس کو بھی پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال حقیقت میں بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی مجاز میں بھی ہوتا ہے، تو لہذا جب لفظ یا کا استعمال قریب کے لیے بھی جائز، بعید کے لیے بھی جائز، تو پھر لفظ یا رسول سے ہر جگہ قریب سمجھنے والا قاعدہ ختم ہو گیا۔ اچھا، آپ الحمدللہ سورۃ یاسین سب مسلمان پڑھتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اس پہ ذرا نظر ڈالیں اللہ کے قرآن میں اور دیکھیں کہ قرآن پاک کیا کہتے ہیں۔ یا حسرۃ علی العباد، یا حسرۃ، یا کس کو پکارا ہے؟ حسرت کو۔ حسرت کہاں ہے؟ حسرت مانا ندامت، حسرت ماننا ندامت ہو، اس کو کہتے ہیں ہائے ندامت ہے، ہائے میری حسرت، یعنی وہ تصور کرنا ہے کہ اب میں برباد ہو گیا ہوں اور یہ وقت ہے کہ حسرت آ جائے، حالانکہ حسرت موجود نہیں ہے، لیکن پکارا کس لفظ کے ساتھ جا رہا ہے؟ یا حسرت علی العباد، حالانکہ حسرت موجود اور حاضر ناظر نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کی دوسری آیت پہ نظر ڈال، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یا پڑھ لیں یا اہل الکتاب، اب حرف یا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اہل کتاب حاضر ناظر ہے، موجود ہے، اس لیے ان کو یا کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب۔ اچھا، اسی طرح آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے گئے اللہ کے حکم کے مطابق، فرعون کو جا کے دعوت دی، تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ تو اب ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ فرعون موجود نہیں ہے، نہ حاضر ہے، نہ دیکھنے والا ہے، اللہ نے اس کو موت دے دی اور ایسی عبرتناک موت دی کہ اس کی لاش کو دریائے نیل کے کنارے پہ قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا، لیکن ہم قرآن میں اسی طرح یا کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے، تو لہذا لفظ یا سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایک اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ساری حدیثوں کا مطالعہ کریں، جتنی حدیثیں آپ پڑھیں گے کہ حضرت ابی ہریرہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت صدیق آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے،
حضرت طلحہ آئے، حضرت ابی موسیٰ آئے، حضرت معاذ بن جبل آئے اور حضور کو یا رسول اللہ سے خطاب فرماتے رہے، لیکن یہ خطاب کب تھا؟ جب آمنہ کا لال سامنے موجود تھا اور صحابی بھی سامنے موجود تھا۔ میرے مدنی کی وفات کے بعد حضور پاک کے روضہ مبارک میں دفن ہو جانے کے بعد ایک حدیث پیش کرے کہ کسی صحابی نے مینا میں، عرفات میں، مکے میں اس لفظ کے ساتھ حضور کو مخاطب کیا۔ اگر کہیں مل جائے تو الحمدللہ، ثم الحمدللہ، جو حق بات ملے گی انشاءاللہ اس کو ہم ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ باقی یاد رکھیں موجود کا معنی میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی کے شان کو اتنی بلند کیا ہے کہ ہر جگہ میرے مدنی کی نبوت کا ذکر، میرے مدنی کے شان کا ذکر، میرے مدنی کی رسالت کا ذکر اتنا اونچا کر دیا میرے اللہ نے، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرا مدنی تیرا ذکر اتنی بلند کر دوں گا جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا، حضور کا ذکر آئے گا، حضور کا نام آئے گا۔ کیا مانا؟ جب اذان کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آگے کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تکبیر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب نماز پڑھیں گے کہیں گے سبحانک اللہم و بحمدک الی آخرہ، اور آخر میں بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو ہر جگہ ہر گھڑی میرے مدنی کا ذکر ہوگا، میرے مدنی کا وجود یا آپ کا حاضر یا ناظر ہونا وہ اللہ کے قرآن کے بھی مخالف ہے اور حدیث محمد کے بھی مخالف۔ آ گئی ہے میری بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ بس آپ کے دماغ میں سمجھ آ جائے، آپ ضروری پڑھیں گے تو آ جائے گا۔ اب یہ رہا اللہ کے نبی کے بارے میں، میرے مدنی پاک کے بارے میں، حضور پاک کے شان کے بارے میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا اور خدا خود فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ فرماتا ہے میرا مدنی جب بی بی مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میں کفالت کروں گا، وہ کہتا ہے میں کفالت کروں گا، تو فیصلہ کیا ہوا کہ قلم پر سب نام لکھ کے دریا میں ڈال دے اور جو قلم پانی کے مخالف اوپر تیرے اس پر نام پڑھ لے، جس کا نام آئے بی بی مریم کی کفالت وہ کرے۔ اللہ نے فرمایا وما كنت لديهم، میرا مدنی جب وہ یہ قرآن اندازی کر رہے تھے آپ وہاں موجود۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ وہاں موجود تھے کہ موجود نہیں تھے؟ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وما كنت لديهم إذ يختصمون، دو دفعہ فرمایا اور آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے جب وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ اور اسی طرح میرا اللہ تبارک و تعالیٰ آمنہ کلال آپ کی شان مبارک میں فرماتے ہیں جب مکے والوں نے حضور پاک کے صحابہ پہ ظلم و ستم کی حد کر دی تو بعض صحابہ کے دل سے ان کے لیے بد دعائیں نکلی۔ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، میرا مدنی میں مکے والوں پہ کیسے عذاب نازل کروں آپ جو اندر موجود بیٹھے ہیں؟ آپ ذرا باہر جائیں تو پھر میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں۔ حضور پاک نے ہجرت فرمائی تو پھر عذاب شروع ہو گئے، تو جب تک ہجرت نہیں فرمائی میرا مدنی کہاں موجود؟ میرا مدنی کہاں موجود تھے؟ ہجرت سے پہلے کہاں تھے؟ کہتے جو نا اب تو کعبے میں بیٹھے کھل کے بات کرو کہ میں ہجرت سے پہلے میرا مدنی کہاں تھا؟ مکے میں۔ ہجرت کی رات کہاں تھے؟ ہجرت کی رات غارے ثور میں۔ جب غارے ثور میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، اور جب غارے ثور سے گئے بی بی ام مابد کے خیمے میں تو غارے ثور میں موجود نہیں تھے۔ جب خیمے سے گئے قبا میں تو خیمے میں موجود نہیں تھے، اور جب قبا سے گئے مدینے میں، حالانکہ قبا اور مدینے کا کتنا فاصلہ ہے؟ جو مدینے گئے الحمدللہ دعا کرو الحمدللہ نصیب کرے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ قبا اصل مدینہ ہے،
اول مدینہ ہے. اچھا آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلا میزبان مدینے میں میرے مدنی پاک کا میزبان اول، میزبان رحمت للعالمین، میزبان خاتم الانبیاء والمرسلین کون تھا؟ حضرت ابی ایوب. نام لے لیں، حضرت ابی ایوب انصاری. انصاری سب کہتے رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ یہ میزبان محمد مصطفیٰ ہے. کیونکہ سارے مدینے والے آ گئے. انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں ٹھہرے. انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں ٹھہرے. انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں ٹھہرے. اب کون نہیں چاہتا کہ محمد مدنی میرے گھر میں آئے؟ سارے تمنا کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا بات سنو، میں تم سب سے انکار بھی نہیں کر سکتا اور سب سے وعدہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ معاملہ بھی اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے قبا سے مدینے آؤں گا اور اونٹنی میری چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی. جہاں میرا اللہ میری اونٹنی کو بٹھا دیں گے میں اسی کا مہمان. میرے مدنی آمنہ کا لال سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز شان کا منکر کافر ہوتا ہے، حضور کا گستاخ کافر ہو جاتا ہے. میرے مدنی کا شان تو بلند ہے، ہم تو مدینے کے گستاخ کو بھی مسلمان نہیں مانتے، ہم تو حضور کے غلاموں کے گستاخ کو بھی مسلمان نہیں مانتے. ہم تو حضور پہ جو کتاب آئی ہے اس کی ایک آیت کے منکر کو بھی مسلمان نہیں مانتے. لیکن شان میرے نبی کا وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. اس سے بڑھاؤ گے تو عیسائیوں کی طرح کفر میں چلے جاؤ گے اور گھٹاؤ گے تو یہودیوں کی طرح کفر میں چلے جاؤ گے. کامیابی کیا ہوگی کہ اعتدال کے رستے پہ نہ حد سے گھٹانا ہے نہ حد سے بڑھانا ہے. جو اللہ نے بڑھایا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. اب دیکھیں مہمانی کے لیے سارے مدینے والے کھڑے ہیں انتظار میں کہ خدا جانے اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے. اب اگر حضور مدینے کے ٹھنڈے دل سے مسئلہ سمجھے، آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہہ دو الحمدللہ. اگر حضور مدینے کے ہر گھر میں موجود تھے پھر دعوت اور میزبانی کے جھگڑے کی کوئی ضرورت تھی؟ اس وجہ مسئلہ حضور فرماتے مدینے والوں عجیب بات کرتے، میں تو ہر جگہ حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں، مجھے ہر جگہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوں. یا کم از کم دعوت کیوں دیتے ہو؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے موجود شروع کر دو، میں آ جاؤں گا. سمجھ آیا مسئلہ؟ ابھی تک نہیں سمجھ آیا. آپ ضرور شریف پڑھیں تو مسئلہ سمجھ آیا. مجھے دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو جب چاہے مجھے بلا لے. یہ عقیدہ رکھو تو شان ہے، یا یہ عقیدہ رکھو کہ ساری دنیا منتظر کھڑی ہے، سب بلانا چاہتے ہیں، سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، مدنی کا انتظار ہو رہا ہے اور ہر آدمی دعائیں کرے میرا اللہ میرے مقدر میں محمد کی مہمانی کرتے. اب آپ بتائیں شان کا قائل کون ہے؟ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. ہم کہتے ہیں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ مدینے آئے اور ایک کہتا مدینے والا میرے پاس آئے. گستاخ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں مشرق ہے مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے، لاکھوں میل کے سفر ہے، پیدل چلے، ہوائی جہازوں پہ اڑے، بحری جہازوں میں اڑے اور سفر کرتا ہوا، مارے کھاتا ہوا، تکلیفیں اٹھاتا ہوا آ کے محمد مدنی کا روزہ دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے. ساری دنیا وہاں آئے اور ایک کہتا ہے نہ میں جہاں خیرات کروں، میں جہاں نعت پڑھوں، نبی خود آئے. اب آپ فیصلہ کریں کیا مطلب جواب دیں گے کہ گستاخ کون ہے اور محبت والا کون؟ آخر اللہ کے دربار میں ایک دن پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ساری زندگی ہم یہاں گزاریں گے کہ مریں گے؟ قبر میں جائیں گے اور اللہ کے دربار میں جائیں گے. اب جناب کھڑے ہیں، اونٹنی گزر رہی ہے، جس کے آگے گزر جاتی ہے وہ اداس ہو جاتا ہے. اونٹنی چلتے 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 ابھی ایوب کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. صحابہ اس کو اٹھانے لگے، مدینے والے چلانے لگے. حضور نے فرمایا نا ہاں صحابہ بسلفید، میری اونٹنی کو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا.
میری اونٹنی کو کس نے روکا ہے؟ اور یہ مسئلہ سے کہتے ہیں جی وہاں بھی نہیں مانتے، نبی بھی سے اونٹنی بھی علم غیب رکھ دیے یہ نبی کی اونٹنی بھی عالم الغیب تھی کہ وہاں جا کے بیٹھی جہاں حضور جاننا چاہتے تھے۔ اب ہم خدا کے بندے یہ باتیں کہتے ہوئے ذرا ادب تو کیا کرو، ادھر کہو نبی بھی عالم الغیب، ادھر کہو اونٹنی بھی عالم الغیب، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہے، بے ادبی ہو سکتی ہے؟ اب اونٹنی بیٹھ گئی، ابھی ایوب کی جناب مسرت کی انتہا ہو گئی ہے، حضور گھر میں آ گئے، حضرت آقا انعامدار کو اوپر والے کمرے میں ٹھہرایا، آپ نیچے والے کمرے میں ٹھہرے، اور اس کے بعد دوسرے دن حضور نے فرمایا ابھی ایوب مجھے اوپر جانے میں تکلیف ہوتی ہے، میں نیچے رہوں گا تم اوپر جاؤ۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے ادھر ادھر دیوار کے ساتھ لگ جاؤ، حضور نیچے ہوں، ہم حضور کے اوپر کیسے بیٹھے؟ اب حضور نیچے والے کمرے میں ہے تو اوپر والے میں کہ اوپر والے میں موجود ہے، اوپر والے کمرے میں ہے تو نیچے والے کمرے میں موجود نہیں ہے، تو لہذا یہ لفظ یا سے مسئلے سمجھ نہیں ہوتے، مسئلے حل ہوتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میری امت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں۔ دل کو سینے سے لگا لو گے تو لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اب جناب دوسرا مسئلہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، کہتے ہیں حضور پاک جب رحمت ہے تو رحمت ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ پہ رحمت چھائی ہے، تو لہذا دلیل بنی کہ حضور بھی ہر جگہ موجود ہوں۔ اللہم صلی علی، اتنے میں آپ ضرور نہیں پڑھ رہے۔ اچھا جی میرے عزیز، جیسے اللہ نے فرمایا رحمت، اسی طرح قرآن میں اللہ نے بارش کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ بارش کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، صرف آپ کے میرے کہنے سے یا قرآن میں بھی ہے؟ قرآن میں لفظ ہے، یاد کریں، سوچ لیں جب تک میں اللہ نے فرمایا پہلے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہوں جو خوشخبری لے کے جاتی ہے میرے بندوں کے پاس کہ رحمت آ رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں کس کی خوشخبری لاتی ہے؟ رحمت کی، یعنی بارش کی۔ کہ ہوا ٹھنڈی لگی تو لوگوں نے کہا بھائی ہوا بڑی ٹھنڈی لگ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، تو ہوائیں خوشخبری لاتی ہے کس چیز کی؟ رحمت کی۔ وہ رحمت کیا ہے؟ بارش۔ جیسے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور پھر ہم آسمانوں سے برکت والا رحمت والا پانی اتارتی ہے۔ بارش ایسی رحمت ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، جب ہوائیں چلتی بادل آتے میرے مدنی پاک گھبرا جاتے، آپ کے چہرے کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، کبھی گھر کے باہر جاتے، کبھی گھر کے اندر آتے، اور ہم پوچھتے حضور کیوں پریشان ہے؟ فرمایا پہلی امتوں پر بادلوں کی شکل میں عذاب آئے تھے، میں ڈرتا ہوں میری امت پہ عذاب نہ آ جائے، گھبراتے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے جب بارش اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی، حضور اپنے کپڑے اتار کے، اپنا کرتا مبارک اتار کے بارش کے پاس جاتے، آپ کے بدن پہ بارش گرتی، آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا۔ فرماتے اللہ کی رحمت ہے اور میرے اللہ کے قریب سے ابھی ابھی آ رہی ہے، اس لیے میں محمد اس رحمت کو اپنے بدن پہ لینا چاہتا ہوں۔ تو بارش کیا ہوئی؟ رحمت تو ہر جگہ ہوتی ہے، وہ بھی ہر جگہ موجود ہوتی ہے نہ۔ جب بارش مکے میں آئے آپ کے ملک میں ضرور ہوگی، جب مدینے میں آئے تو مکے میں ضرور ہوگی، تو لفظ رحمت آ جائے یہ کہاں سے بن گیا کہ وہ ہر جگہ ہو؟ اور اسی طرح یاد رکھیں دو چیزیں جو ضدین ہیں وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا مانا؟ پانی ہوگا تو آگ نہیں ہوگی، آگ ہوگا تو پانی نہیں۔ اگر آگ جل کا مینا میں حج کرنے گئے تھے، مزدلفہ سے جب واپس آئے تھے راستے میں ایک وادی آتی ہے، اس وادی کا نام یاد ہے؟ بھائی مزدلفہ سے جب آ رہے ہیں آپ مینا کی طرف، راستے میں وادی ہے، وادی ہے محسر،
وہی وادی ہے نا جہاں ابرہہ بادشاہ کے ہاتھیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. اس وادی کا نام ہے وادی محصر. میرے مدنی جب حج پہ آئے اس وادی کے حدود میں آئے, آپ نے اونٹنی کو تیز کیا اور صحابہ کو حکم دیا جلدی جلدی نکل جاؤ, یہ عذاب کی جگہ ہے, عذاب کی جگہ میں زیادہ رکیں, جلدی نکل جائے. اب جناب چونکہ جہاں عذاب ہے وہاں رحمت نہیں, جہاں رحمت ہے وہاں عذاب نہیں. اب مانا سمجھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا بدری ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت, یعنی میرے اللہ کا بھیجنا رحمت, میرے اللہ کا حضور کو نبی بنانا رحمت, میرے اللہ کا حضور کو رسول بنانا رحمت. اور آپ کے رحمت کا کیا مانا کہ جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آئے تھے اس طرح کے عذاب میرے مدنی کی امت سے نہیں آئیں گے. یہ مانا نہیں کہ ہر جگہ میرا مدنی موجود ہوگا. سمجھے مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی اور مجھ پر بھی اور ہر مسلمان پہ حقیقت کھول دے. رحمت مانا حضور کی نبوت کا ذکر رحمت, حضور کی نبوت رحمت, حضور کی رسالت رحمت, اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. اور پہلے امتوں پر جو عذاب آتے تھے کہ شکلیں بدل گئی, خنزیر بن گئے, بندر بن گئے, وہ عذاب مسخ والا, وہ عذاب خصب والا حضور نے فرمایا اللہ میری امت پہ نہیں بھیجیں گے. سبحان اللہ. اس لیے مسئلے کو سمجھے, میرے اللہ کا بھیجنا رحمت ہے, حضور پاک کی نبوت رحمت ہے, حضور پاک کا وجود مقدس رحمت ہے. لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ لفظ رحمت سے استدلال کر لے جیسے اس نے کیا تھا وسعت رحمتی, کہ میری رحمت ہر چیز پہ ہے. اللہ معاف کرے, میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ایک اللہ کا ولی ہے, بہت بڑا اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرے اللہ کے جتنے اولیاء گزرے اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے. اللہ کا کعبہ رحمت ہے کہ نہیں, کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک اس سے بڑی رحمت ہے, حضور نے فرمایا کعبے میں صرف دیکھتے رہو تو میری 20 رحمتیں ملتی ہیں. کتنی بڑی رحمت ہے کعبہ کہ جس کے دیکھنے سے رحمت ملتی ہے. تو کعبہ ہر جگہ موجود ہے, آپ کے ملک میں نہیں ہے؟ شکر ہے. اب تو سنا ہے آپ کے ملک میں ایک ذکری پارٹی ہے, انہوں نے عرفات بھی بنا لیا ہے, اپنا گھر بھی بنا لیا اور حج بھی بنا لیا. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت. مکے میں بیٹھ کے بد دعا نہیں کی جاتی, سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہدایت, اللہ صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. اللہ کے ولی اپنی عبادت میں بیٹھے ہیں اور شیطان جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور اللہ کے ولی کے پاس آ کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے ایک قرآن کا مسئلہ سمجھنا ہے, آپ مہربانی کر کے سمجھائیں. قرآن جو ہے نا کافر بھی پڑھتا ہے, قرآن یہودی بھی پڑھتا ہے, نصرانی بھی پڑھتا ہے, اسی طرح قرآن شیطان بھی نقل میں پڑھتے ہیں. آ گیا اللہ کا ولی بیٹھا, انہیں فرمایا کیا مسئلہ ہے, اور اس کی جب کیفیت کو دیکھا, اللہ کے ولی تھے, اللہ اپنے ولیوں کو بڑا شان دیتے ہیں, انہوں نے غور کیا اور فرمایا کہ تم شیطان تو نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں ہوں تو میں ابلیس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ابلیس ہو کوئی بڑا ہو, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء, اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ ڈھانپ لیتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ میں بھی کوئی شے ہوں یا نہیں ہوں. نہیں سمجھا مسئلہ, غور کرو گے تو سمجھ آئے گا. اگر کہ شیطان بھی اگر کوئی شے تو ہے نا, وہ بھی بھائی وہ بھی کوئی بلا تو ہے, اتنی جو اولاد جنی ہوئی ہے. دیکھو ہم سارا سال تقریر کرتے ہیں, ایک دن میں خیال ڈالتا ہے شام کو حاجی کا حاجی بھی گیا. تو ہے نا جی آخر شیطان بھی. اور اس نے کہا جی اللہ کے ولی سے کہ آپ یہ فیصلہ کریں پہلے کہ میں شے ہوں یا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی شے ہو. اس نے کہا جب میں شے ہوں تو اللہ کی رحمت ہے ہر شے پر, تو تم مولویوں نے مجھے اللہ کی رحمت سے کیوں نکالا ہوا ہے؟ اور اللہ کی رحمت جب ہر شے پر ہے تو مجھ پر بھی ہے, میں بھی بخشا جاؤں گا. تو خام کا آپ مجھے لندے بھیجتے ہیں اور مجھے اب اللہ کی رحمت سے نکالتے ہیں.
اللہ اکبر. اب آگے اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے ولی عالم ہوتے ہیں, اللہ کے ولی قرآن و سنت کے ماہر ہوتے ہیں, اللہ کے ولی میرے مدنی پاک کے فرمان کے ماہر ہوتے ہیں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کو تم داتا صاحب کہتے ہو, حالانکہ لفظ داتا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا, 1 مہینہ قیام کیا اور کہا حضرت مجھے اجازت دو. آپ نے فرمایا کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا حضرت مرید ہونے آیا تھا, لیکن 1 مہینے میں کوئی کرامت نہیں دیکھی, کوئی بزرگی نہیں دیکھی, میں مرید نہیں ہوتا. فرمایا مرید ہو یا نہ ہو تیری مرضی, 1 مہینے میں فقیر کا کوئی قدم محمد کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ سب کے رحمت اللہ علیہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ پر. فرمایا 1 مہینہ جو رہے ہو, 1 مہینے میں میرا کوئی قدم, میرا اٹھنا بیٹھنا سونا لیٹنا کھانا پینا تمہیں میرے مدنی کی سنت کے خلاف نظر آیا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں نظر آیا, ہر عمل سنت کے مطابق ہے. فرمایا ولایت نام ہے سنت کے اتباع کا, باقی شعبدے تو جوگی بھی دکھا دیتا ہے, دجال بھی دکھا دیتا ہے. شعبدے دکھانا جو ہے ولایت نہیں ہوتی. ولایت نام ہے اتباع محمد مصطفیٰ, غلامی محمد مصطفیٰ, سنت پہ چلنا, یہ اللہ کے ولی کی شان. اب جناب اللہ کے ولی نے, وہ تو اللہ کے اولیاء میں سے تھے, انہوں نے فرمایا شیطان اللہ کی رحمت کی تم نے آیت پڑھی ہے لیکن آدھی پڑھی ہے, پوری نہیں پڑھی. تم نے قرآن پڑھا ہے لیکن آدھا پڑھا ہے, پورا نہیں پڑھا. اگر پورا قرآن پڑھتے تو اعتراض نہ کرتے. اللہ کیا فرماتے؟ وسعت رحمتی کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. میری رحمت ہر چیز پہ ہے لیکن ان کے لیے لکھی ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. رحمت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تو اللہ سے ڈرنے والا ہے نہیں, انکار کرنے والا ہے, تیرا رحمت سے کیا تعلق ہے؟ رحمت ہر شے میں ہے لیکن ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے ولی نے فرمایا سنو, اللہ کی رحمت ہر چیز پہ ہے لیکن اگر کوئی خود رحمت سے نکلے یہ اس کا قصور ہے, رحمت کا قصور نہیں. تم اللہ کی رحمت سے بدبخت خود نکلے ہو, اللہ کے حکم کا انکار کیا اور نامتی بن گئے, رحمت کے بجائے لعنت کے مستحق بن گئے. لہذا تم کیسے رحمت؟ کہنے لگا ہاں آپ کو علم نے بچا لیا ہے, ورنہ ایسے بہانے اور سوال کر کے میں نے کئی مولویوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہے. جب اس نے کہا کہ تمہیں علم نے بچا لیا, تو عالم تھا, میری بات کو سمجھ گیا اور بچ گیا. حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابلیس اور مجھے دھوکہ دے رہے ہو, علم اگر بچاتا تو تجھ کو بچا لیتا. تم ملائکہ کے ساتھ رہنے والا, مجھے میرے اللہ نے تیرے فتنے سے بچایا ہے. علم بھی نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہ بچائے. علم بچاتا تو بھی تو عالم تھا, تو بھی تو ملائکہ کے ساتھ رہنے والا تھا. تو ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور پہلے بتلا رہا تھا کہ یہ اندر سے خالی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ثابت قدم نہیں رہے گا. اتنے بڑے علم کے بعد تجھے علم نے بچا لیا. اصل بچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. تو اب جناب یہ دوسری بات کا جواب بھی الحمدللہ آگے. اب آپ ضرور سی پڑھیں تو میں تیسری بات عرض کروں. اب تیسری بات لکھے کہ حدیث میں آیا ہے, اللہ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض. سمجھو حدیث, ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها. کہ اللہ نے زمین کو زوا مانا لپیٹنا, زوا مانا لپیٹنا, جیسے لفظ ہے طوا, طوا کا مانا بھی لپیٹنا, زوا کا مانا بھی لپیٹنا. اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے مشرق مغرب سارا دیکھ لیا. اور کہتا ہے زوا بھی ماضی کا صیغہ ہے اور رأی تو بھی ماضی صیغہ ہے. تو گویا اللہ کے نبی نے ذرہ ذرہ دیکھا. جب ذرہ ذرہ دیکھا ہے تو ہر چیز کے ناظر بھی بن گئے, اور جب ذرہ ذرہ دیکھا ہے تو حاضر بھی. سمجھ آ گئی حدیث؟ لیکن یاد رکھو یہ حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے, مسلم شریف میں موجود ہے, حدیث بالکل صحیح ہے.
ہمارا حدیث پر ایمان ہے الحمدللہ، الحمدللہ ہمیں محمد مدنی کے فرمان پہ ایمان ہے، حدیث صحیح مسلم میں ہے اور حدیث صحیح ہے. بس اس لیے نہیں کہ آدمی بلا وجہ ایک اگر بھائی اعتراض لکھ کر دیں جی نہیں میں حدیث ہی نہیں نا، حدیث بالکل صحیح، حدیث جو ہے صحیح ہے اور مسلم شریف میں بھی واقعی موجود ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب جناب مسئلہ سمجھیں، اللہ نے کیا فرمایا، میرے مدی نے کیا فرمایا کہ ان اللہ ذبا، غور کریں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. اب پوری توجہ رکھیں. ان اللہ ذبا الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو، سمجھو زمین کو کیا کیا؟ ملا دیا، لپیٹ دیا، پلٹ دیا، ملا دیا، قریب کر دیا. تو اللہ نے زمین کو میرے مدنی کے لیے کیا کیا؟ سمجھو مسئلہ، زمین کو کیا کیا؟ یعنی جب کوئی چیز لپیٹیں بڑی ہو تو کیا بن جاتی ہے؟ چھوٹی بن جاتی ہے، بڑی ہو تو چھوٹی بن جاتی ہے. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں نا، معراج والی رات میرے مدنی پاک کی جو براق تھی، جہاں نظر تھا وہاں قدم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی. اب اللہ نے میرے مدنی کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب زمین کو کیا کیا؟ لپیٹ دیا. اب سمجھو مسئلہ تک نہیں سمجھ، زمین کو لپیٹ دیا یا میرے مدنی کو ہر جگہ بھیج دیا؟ نہیں سمجھے مسئلہ؟ سمجھ آئے؟ اللہ نے زمین کو لپیٹ کے نبی کے آگے کیا یا نبی کو زمین کے ذرے ذرے میں بھیجا؟ سمجھ آئے گی مسئلہ؟ سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ. حدیث سمجھ آ جائے تو کہہ دو الحمدللہ. حدیث رسول، اللہ نے زمین کو لپیٹ کے حضور کے سامنے کیا، جیسے نجاشی کے جنازے کو اٹھا کے میرے مدنی محمد کے سامنے کیا. معراج والی رات میرا مدنی جو آئے تو دشمن مکے والے بھاگے آئے. انہوں نے کہا حضور آپ معراج پہ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گیا ہوں، بیت المقدس بھی گیا ہوں، آسمانوں پہ بھی گیا ہوں. مکے کے کافروں نے کہا میرا مدنی اگر تمہارا معراج سچا ہے ہمیں بتلائیں کہ بیت المقدس کی مسجد کے دروازے کتنی ہیں. اچھا تم جو حج پڑھنے ہیں تمہیں پتہ ہے مکے کے دروازے کتنی ہیں؟ دشمن جو ہے بس اعتراض کرنا ہے نا، تم دروازے گننے آئے ہو، حج پڑھنے ہیں. حضور معراج پہ گئے تھے، مسجد اقصی کے دروازے گننے گئے. بس بدبخت دشمن جو ہے، دشمن نے تو اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، نہ کرے جو مخالفت ہو جائے. مخالفت ہو تو پھر کوئی بات آدمی مانتا نہیں. لکھتے اب دیکھیں جی، کافروں نے نہیں جو ماننا تھا انہوں نے کہا جی بیت المقدس کے دروازے کتنی ہیں. اچھا ایک بات انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں ہمارا قافلہ گیا ہے شام، وہ آپ کو راستے میں ملا تھا؟ وہ بدبختو حضور آپ کا قافلہ دیکھنے گئے تھے. اور تیسری بات یہ بتائیں کہ ہمارا قافلہ مکے میں کب آئے گا؟ قافلہ تمہارا ہے بتائے محمد کب آئے گا؟ جب آئے. لیکن اعتراض کر دیا. حضور فرماتے ہیں میں بڑا اداس ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میں اداس ہو گیا کہ کافر کیا سوال کر رہے ہیں، اب ان کو کیا جواب دوں. اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. بیت المقدس اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. جو پوچھے آپ دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں، کہیں دشمنوں سے جو مرضی آئے پوچھیں. اللہ نے بیت المقدس سامنے کر دیا. حضور سے وہ پوچھتے گئے، حضور بتاتے گئے. حضور نے فرمایا جب تمہارا قافلہ آ جائے اس قافلے سے پوچھنا کہ میری جب سواری گزری تھی ان کا اونٹ ایک ڈر گیا تھا اور اونٹ پہ جو بندہ بیٹھا تھا وہ گر گیا تھا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی. ان سے بھی ذرا پوچھ لینا کہ قافلہ وہ تھا کہ نہیں تھا. اب اللہ نے بیت المقدس کو حضور کے کیا کیا کہ حضور کو وہاں بھیج دیا دوبارہ. ہاں جی بیت المقدس آیا ہے میرا مدنی گیا. اب تم آؤ روزے پر یا روزے والا آئے تیرے گھر؟ نہیں سمجھ آیا بتا. مسجد اقصی قبلہ اول کو اللہ نے میرے مدنی کے سامنے لائے یا میرے مدنی کو ہر جگہ موجود کر کے کہا جواب دو. نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے لائے یا حضور حبشے گئے؟ ہاں جی. اچھا ان اللہ
ملا کے دکھلا دینے کا معنی تفصیل بتانا. اب آپ حج میں گئے, آپ نے دیکھا عرفات میں کتنے حاجی تھے. آپ جب جائیں گے لوگ پوچھیں گے, آپ کہیں گے جی لاکھوں حاجی, حرم میں جی لاکھوں حاجی, لیکن ہر حاجی کے ساتھ آپ موجود تھے, ہر حاجی کے ساتھ آپ اس کے حالات کو جاننے والے تھے. اللہ نے مشرق مغرب کو سامنے کر کے دکھلا دیا. یہ معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا. اب دوسری بات سنیں, حضور نے فرمایا میرے صحابہ کوئی ہے جو تم میں سے دشمن کے کیمپ میں جا کر دشمن کی فوجوں کے حال لے کر آئے. میرا کوئی صحابی ایسا ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں جاؤں. حالانکہ حضور بھی مدینے میں موجود ہیں, درمیان میں خندق ہے, خندق کے پرلی طرف کافر ہے, لیکن لشکر کے حال معلوم کرنے کے لیے میرے مدنی کو صحابی بھیجنے کی ضرورت آ گئی ہے, کیونکہ وہاں حضور ان کے اندر موجود نہیں ہے. صحابی نے کہا جی میں جاؤں گا. حضور نے فرمایا جاؤ. صحابی نے کہا حضور بات سنیں, ایک عرض کروں, اگر میری زبان سے آپ کی شان میں کوئی لفظ نکل جائے پہلے مجھے معافی دے دیں. حضور نے فرمایا کیوں؟ نے کہا حضور جب دشمن کے کیمپ میں جاؤں گا, اگر کوئی آپ کے خلاف بات کروں گا تو بیٹھنے دے گا, آپ کے حق میں بات کروں گا مجھے پکڑ نہیں لیں گے, کون مجھے چھوڑے گا؟ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اجازت دے دی. وہ صحابی گئے, بڑی لمبی حدیث ہے, کہتے ہیں سارے حال معلوم کر کے واپس آیا. سردی کا یہ عالم تھا کہ میرا وجود سردی میں سن ہو گیا. واپس آیا, رات گزر چکی ہے, آمنہ کا لال اپنے گھر کے دروازے پہ میرا منتظر کھڑا. جب میں آیا دور سے میں نے بلایا, آواز دی. حضور نے فرمایا حل جیتا, آ گئے تو میں نے کہا آ گیا حضور, لیکن بول نہیں سکتا سردی ہے مجھے. حضور نے فرمایا قریب ہو جا, محمد تجھے گود میں لیتا. اس صحابی کو میرے مدنی نے اپنی گود میں لے لی اور اوپر اپنے ہاتھ مبارک رکھ لیے اور فرمایا میری گود میں لیتے لیتے مجھے جلدی جلدی دشمن کا حال بتا. اب دیکھیں اتنے قریب میں موجود نہیں ہے, اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں دکھلایا, اور دکھلانے پہ آئے تو بیت المقدس کو بھی سامنے کر دیا اور مشرق اور مغرب کو بھی سامنے کر دیا. یہ معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ. اچھا ایک بات سنیں, جو آدمی ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھے یا ایمان کے ساتھ حضور اس کو دیکھے, ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت ملے, چاہے 1 منٹ کی ملے, وہ کیا بن جائے گا؟ چاہے وہ حضور کو دیکھے یا حضور, کیوں عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے, انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا, لیکن میرے مدنی نے ان کو دیکھا ہے. جو نابینا صحابی ہیں انہوں نے میرے مدنی پاک کو نہیں دیکھا, لیکن میرے مدنی پاک نے ان کو دیکھا ہے. ایمان سے سمجھے مسئلہ, ایمان سے میرا مدنی پاک دیکھے یا ہم مدنی پاک کو دیکھیں, دعا مانگ لو اللہ خواب میں زیارت نصیب. ایمان اندر ہو تو پھر وہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, توحید-سنت.com. لا الہ الا. اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ